گلبانو ایک معصوم سی یتیم بچی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی ہے اور اس سے گھر کا سارا کام کرواتی ہے، اور وہ جیسے ہی تک کر تھوڑی دیر کے لیٹ جاتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں کہتی ہے، واہ 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 واہ، دیکھو مہارانی کو، دیکھو کس طرح سو رہی ہے۔ تو اگر اس طرح سوئے گی تو گھر کا سارا کام کون کرے گا؟ تیری مری ہوئی ماں کرے گی؟ نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن و ناج کی۔ تیری مری ہوئی ماں نے تجھے کچھ نہیں سکھایا؟ چل اٹھ جا کے کام کر۔ گلبانو بیچاری وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے اور کام کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اس کی سوتیلی ماں پھر بھی خاموش نہیں ہوتی اور اس کو اسی طرح ڈانٹتی رہتی ہے، جبکہ اس کی سوتیلی ماں خود ہر وقت آرام کرتی ہے اور سوتی رہتی ہے۔ گلبانو بہت زیادہ اداس ہوئی اور اسے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا کہ کیوں وہ لیٹ گئی تھی۔ جب گھر کا سارا کام کیا تو سالن بھی پکا لیتی، تو یہ عورت اس کی ماں کے بارے میں اتنی فضول بکواس نہ کرتی۔ جب گلبانو کو اپنی مری ہوئی ماں یاد آ گئی تو وہ بہت زیادہ اداس ہوئی، بہت زیادہ روئی اور امی کو یاد کرنے لگ گئی۔ وقت اسی طرح چلتا رہا اور گلبانو بڑی ہوتی گئی، لیکن اس کی سوتیلی ماں کا ظلم کم نہیں ہوا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑھنے لگا اور گلبانو سے اس کی نفرت مزید بڑھنے لگی تھی۔ ایک دن سوتیلی ماں سے ملنے اس کا بھائی رگو آ گیا۔ یہ بھی اپنی بہن کی طرح بہت ظالم تھا، لیکن یہ بہت لالچی بھی تھا۔ معمول کی سلام دعا کرنے کے بعد اپنی بہن سے کہنے لگا، آپی، آپ کے لیے ایک زبردست خبر لایا ہوں۔ جیسے میں کہتا ہوں اگر آپ ویسے ہی کرو تو آپ کو نہ صرف گلبانو سے نجات مل جائے گی، بلکہ سمجھو ہماری لاٹری نکل آئے گی، لاٹری۔ اچھا، تو پھر جلدی بتاؤ کیا بات لائے ہو آپ؟ آپی، میرا ایک دوست ہے، سارا دن جوا کھیلتا ہے، ساری رات شراب پیتا ہے، بہت ہی امیر ہے، لیکن بہت بگڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اس کے والد چاہتے ہیں کہ کوئی اسے لڑکی دے، اور رشتہ کرانے والوں کو وہ 10 لاکھ روپے انعام دے گا۔ اگر ہم نے گلبانو کی شادی اس سے کرا دی تو ہمیں بدلے میں ملیں گے 10 لاکھ روپے۔ اور پھر ظالم سوتیلی ماں لالچی بھی بن گئی۔ وہ گلبانو کے کمرے میں آئی اور اسے کہا کہ یہ لو، یہ پہن لو، تمہاری شادی کا جوڑا ہے، کیونکہ کل تیار رہنا، تمہاری شادی ہے۔ اور ہاں، اپنی بقایا زندگی وہاں سسرال کے گھر میں جا کے مرو۔ یہ کہہ کر وہ چلتی گئی اور گلبانو اپنے سوچ میں مزید ڈوب گئی کہ میں نے اس عورت کا کیا بگاڑا ہے، یہ کیوں اتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ اسی طرح گلبانو کی شادی ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنے ساس سے بات کر رہی تھی تو اس نے بتایا، بیٹی، ہمیں معاف کرنا، ہمارا بیٹا سارا دن جوا کھیلتا ہے اور ساری رات شراب پیتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہمیں 10 لاکھ روپے میں تمہیں خریدنا پڑا۔ تمہاری سوتیلی ماں بہت ظالم تھی، اس نے تم پر بہت ظلم کیے، لیکن اس نے تم پر یہ آخری ظلم بھی کر دیا۔ اس نے تمہیں ہم کو 10 لاکھ روپے میں بیچا ہے۔ جب گلبانو کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ روئی۔ وہ اپنی قسمت پر بہت پچھتا رہی تھی۔ اس کا شوہر بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ آخر گلبانو نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا کہ کس طرح اس کی سوتیلی ماں نے اس کی زندگی مشکل بنا دی تھی، اور اب اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بھی ایسے ہو، میری زندگی کا کیا بنے گا۔ اس پر اس کے شوہر نے وعدہ کیا کہ گلبانو، میں آج سے شراب نہیں پیوں گا، کوئی جوا نہیں کھیلوں گا، میں اپنے کام پر جاؤں گا۔ گلبانو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ادھر سوتیلی ماں بڑی آرام سے بیٹھی تھی اور مزے سے پیسے گن رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے آ گئے ہیں، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان پیسوں سے رگو کو 1 روپیہ نہیں دوں گی، کیونکہ رگو کا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ گلبانو تو میری بیٹی تھی، یہ سارے پیسے میرے ہیں۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ پیسے اسی کوئی خوشی نہیں دینے والی، کیونکہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، اور لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جب تم کسی کو دکھ دیتے ہو تو تمہیں خوشی ہرگز نہیں ملے گی۔ جب رگو کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ہاتھ میں چاقو لیے اپنے باجی کے گھر آ گیا، اور اس نے اپنے باجی سے کہا
کہ تم مجھے ان پیسوں سے 1 روپیہ بھی نہیں دو گی، میں تمہیں مار ڈالوں گا، کیونکہ اس میں آدھا حصہ تو میرا ہی ہے۔ اسی بات پر بھائی اور بہن میں لڑائی ہو گئی اور رگو نے اپنی بہن کو مار ڈالا۔ رگو کو پولیس پکڑ کر رہ گئی اور اس کی بہن مر گئی۔ اب رگو جیل میں سڑ رہا ہے اور اپنے پھانسی کے دن کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ہر دن جیل میں بہت زیادہ روتا ہے، لیکن اس کا رونا دھونا اب کوئی فائدہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا جرم اب نہیں دھل سکتا۔ اور دوسری طرف گلبانو اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہے۔